فضیلت تھی جو حضرت صدیق اکبر کو بھی حاصل نہ ہو سکی، جو خطاب کے بیٹے کو حاصل ہوئی۔ صدیق اکبر نے نور میں آنکھیں کھولی، اندھیرا دیکھا ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے اندھیرا دیکھ کر نور دیکھا۔ فرمایا کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی۔ خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ کیا میں نے کہا؟ ظلمت دیکھی، اندھیرا دیکھا، اچانک طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، من ثنیات الوداع، من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا، ما دعا للہ داعی، ما دعا کن شفیع یا حبیبی، کن شفیعی یا حبیبی، یا حبیبی یا حبیبی، یا حبیبی یا حبیبی، کن شفیع، کن شفیع یا حبیبی، یوم حشر واجتماع، یوم حشر واجتماع، ایھا المبعوث فینا، ایھا المبعوث فینا، جئتا بالامر المطاع، جئتا طلع البدر علی، آیا فاروق اعظم تے چند چڑھیا، 14ویں دا چند چڑھیا، نور تو جس لئے اکھیاں آشنا ہوئیاں، اس تو بعد کفر نہیں کھل سکے۔ پھر آنکھیں جو ہیں وہ نور سے آشنا ہوئی تو پھر ظلمت نہیں ٹھہر سکی، سیدھا کہا کہ میں آج نماز، کملی والے آج نماز کعبے میں اذان دی جائے گی، بیت اللہ شریف میں، اور وہاں نماز ادا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، سب کہتے بھی ہیں، صدیق اکبر نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ حق تو ان کا بنتا تھا۔ لیکن یہ فضیلتیں ہیں جو حضور نے، اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہیں۔ میں نے ایک جملہ اسی لیے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو ماپنے والے نہیں ہیں، حضور نے خود ان کو ناپ تول کر دیا ہے، قرآن نے اور سنت نے۔ سمجھ آئی؟ یہ مقام ان کا تھا، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور وہ جو دکھ اور تکلیف کا زمانہ تھا ساتھ کاٹا، لیکن عثمان کو جو خلط عطا فرمائی، جو الفاظ عطا فرمائے، جو فاروق اعظم کو عطا فرمائے کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو مطلب ہے کہ عمر میں نبیوں کے جوہر تھے۔ یہ جملہ آپ نے صدیق اکبر کے لیے نہیں کہا، حالانکہ یہ جملہ ان کے لیے چاہیے تھا، کیونکہ نبی کے پاس سب سے بڑا منصب نبوت ہوتی ہے، وہ تو فاروق اعظم کو دے رہے ہیں، اپنا منصب تو خلیفہ دوم کو دے رہے ہیں، تو افضل کون ہوا جس کو نبوت کا مستحق سمجھ رہے ہیں؟
کیونکہ رسول اللہ کی فضیلت کا سبب نبوت ہے. وہی آپ عہدہ ان کا اس کے لائق ان کو سمجھ رہے ہیں. آئیے ذرا بات کریں. میں مسئلے کو سلجھانا بھی جانتا ہوں اور الجھانا بھی جانتا ہوں. ہاں ایسی بات نہیں ہے. اور میرے پاس بڑے دلیلیں ہیں. جب بات میدان میں آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. جی تو فاروق اعظم اور جناب علی کو اپنے شب ہجرت اپنی جگہ لٹایا. کیوں؟ تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ محمد لیٹا ہوا. محمد کی جگہ علی کو لٹایا گیا. یعنی یہ فاروق اعظم کے لیے منصب کا مستحق قرار دیا گیا کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر. اگر میرے بعد کوئی درجہ نبوت کے لائق ہے تو عمر کا دماغ ہے. اور محمد مصطفیٰ کے جسد ظاہری کا وہ مقام کہ علماء امت کا اجماع ہے اس پر کہ سرکار کا جسم اطہر اپنے گنبد خضرا میں آپ کے حجر شریف میں جو آپ کی لحد مبارک کھدی ہوئی ہے، آپ کا جسد اطہر پیر مبارک سے سر مبارک تک لے کر کفن کے ساتھ براہ راست مس کر رہا ہے، چھو رہا ہے کفن کو. آپ کا جسم چھو رہا ہے اور کفن ایک واسطے کے بعد زمین کفن کو چھو رہی ہے. ایک واسطے کے بعد. اے امت محمدیہ لمحہ فکریہ غور کرو. اور گجر خان والے ہو جے میں آئی گیا بول کے تساں کول تے تسی عقل کرو تے سمجھ کرو. اے میں نہیں آنا بڑا بڑا مولوی تھے بولنا اسی بڑے بڑے علم والے بولنے ہو سن. میں نہیں آنا کہ میں بہت بڑا خطیب ہاں، لیکن جڑے میں نقطے پیش کر رہے ہیں ایک کوئی مائی نہ لال پیش کر سی. جی میں کہہ رہا کہ جڑا بالواسطہ کفن کے واسطے سے زمین اس کو چھو رہی ہے، کفن چھو رہا ہے سرکار مدینہ کے جسم پاک کو، تو کفن کا مقام آپ خود متعین کر لیں کہ کیا ہوگا. جبکہ کفن کو جو زمین چھو رہی ہے علماء امت کا اجماع ہے کہ وہ عرش معلی اور کعبہ سے بھی افضل ہے. وہ زمین کا ٹکڑا جس پر 2 گز 2.5 گز پر جو سرکار لیٹے ہوئے ہیں، وہ جو آپ کے پشت مبارک اور اس کے نیچے جو زمین ٹکڑا ہے، یہ عرش سے بھی مرتبے میں اونچا ہے اور بیت اللہ شریف سے بھی اونچا ہے. ہائے ہائے. ممدین ایک گجراتی ہوا ہے، بڑا مزاحی شاعر. اگر سیٹ جنت میں خالی نہیں ہے تو چپکے کے دوزخ میں بڑا ممدینہ. بڑا مزاحیہ ہے. لیکن کیا اس نے نعت کا ایک شعر کہہ دیا، میں ایک شعر آ گیا اس کا، میرا خیال ہے اس کی بخشش ہو گئی ہوگی. وہ کہتا ہے کہ محمد کا جہاں پر آستاں ہے، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. محمد کا جہاں پر آسماں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. یہ تو زمین، وہ زمین جو مس کر رہی ہے سرکار کے جسم اطہر سے کو چھو رہی ہے، وہ آسمان کیا عرش کیا بیت اللہ سے افضل ہے. اب آپ کے کفن مبارک کا اندازہ لگائیے. پھر کفن جو براہ راست سرکار کے بدن کو چھو رہا ہے اس کا مقام بتائیے. فاروق اعظم جس لئے آپ بیمار ہے فرمایا حضرت عائشہ دروازے سے جا، کملی والد ہے بڈھا بیمار غلام آخری عالم وچ مائی صاحب کو پوچھ جے ماں اتھے کدے جا چاہ دیو حق تے تساں نہ پڑھنا ہے اپنا گھر ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. ایک گھر والیاں تسی ہو، آل بیت تسی ہو، تے کدے جا ماں چاہ دیو
حضرت سیدہ عائشہ فرمایا ابن عمر عبداللہ جو لبا جی آنکھ ٹھیک ہے میں اپنی جا یہ ٹھیک ہے میرا پیو ایک پاسے دفن ہے ایک پاسے میرا خامد دفن ہے تے پیو ابو بکر جیسا تے خامد کملی والے محمد رسول اللہ جیسا اے شرف عائشہ دے مقام نو تک چلے تو دالے بھی پڑے کھائے آشا دی جگہ تے تو ہوئے جا کے میں نہ دینا ایک پاسے کملی والا ہے ایک پاسے ابو بکر ہے تے ابو بکر میں نہ ہے رشتہ لگنا میں نہ دینا اوئے آشا دی جتیاں ہوتے تو جہاں بار کے میں سچ دے گا سیدہ عائشہ فرمایا عبداللہ جا کے آپ ابا جی آپ میں تیار ہاں میں عام مسلمانوں میں دفن کر دیو تیار تو سنا پڑنا تو اتھے واہ فاروق اعظم تیری شان اور دماغ والے اور نبی دی دعا دیکھو مقام اہل بیت سمجھنے کے لیے فاروق اعظم کا ذہن چاہیے مڑ کس نے دیتا آنکھوں لگے حالے میں جینا نا سا آنے وینے پہ سا آنے وینے پہ ہو سکنا ہے آشا ماں پتہ ہوئے خیال ہوئے کہ امیر المومنین نے حالے جینا پہ مت میں نے جینے نہ لحاظ کر کے آ کے ہوئے فاروق اعظم کا دماغ پیش کر رہا ہوں انصاف ترازو واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان ابن فاروقی فرمایا جا میں مر ویسا نا صادق ویسا بے روح لاش ہو سا جدت مرضی علاوہ کوئی شعور نہیں ہو لگا کچھ بھی نہیں اس میں پھر بھی بات اور ماں خلیفہ سمجھ کے بڑا خیال کر گئی ہوئے آشا فرمایا نہیں انج بھی نہیں ماں نواز تو آل کے تے حسین والا رکا او علی دے اے زہرا دے پتر دا رکا جڑا ماں آکھیا کہ عمر ساڈا نوکر ہے میرے کو عمل کا کوئی نہیں وہ میری چھاتی پہ کفن بچ رکھی جی میں سوال ہوتی تو میں اچھا ہے حسین دا رکا نے اے پڑھ کے نو ماں تعارف ہے تسی سمجھ لو کہ میں کہوں اور کس کارنے نال میرا تعلق ہے اے او عمر ہے سمجھ آئی کیوں یا فوت ہو گئے رکا رکھا گیا میت اٹھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے معشوق کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے منظر دیکھو فاروق اعظم کا جنازہ اٹھا ہے اور دروازے کس سے جا رہے ہیں یہی کم ہے یہی کم سنت ہے یہ کیا کم سنت ہے میری مغفرت کی یہ کیا کم سنت ہے یہ کیا کم سنت ہے میری مغفرت کی یہ کیا کم سنت ہے میری مغفرت کی تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے اور پوچھا کسی ہو فاروق ساری عمر نے لڑائیاں کی دیا نہیں اس نال آج اسے ہی دل دیتا ہی کیوں گیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں گیا ہوئے اس آکے نظر ان سے 10 دن لڑائی گئی ہے نظر ان سے 10 دن
قصدن لڑائی گئی ہے اور سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے۔ سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی اور صبا سے نہ کیوں کرو مجھ کو محبت، صبا سے نہ کیوں کرو مجھ کو محبت، بہت ان کے کوچے میں آئی گئی ہے، بہت ان کے کوچے میں آئی گئی ہے۔ صبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، بہت ان کے کوچے میں آئی گئی ہے۔ او فاروق کیوں ملائی ہے نظر؟ غصہ کیا؟ سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی دیو فاروق کے جنازہ اٹھیا، فاروق کا، فاروق کی اعظم کا جنازہ اٹھیا، جا کے حجرے دے دروازے دے سامنے رکھیا گیا، اس میں تصور بند کر راتی منجی تے لیٹی کہ ایمان نہیں رتی ہے بھی تے کہ حضور دے در نال تعلقی تے سوچی راتی او کہ جا وقت ہو سی کہ حسن بھی اتھے ہی ہو سی، حسین بھی اتھے ہی ہو سی، زید العابدین چھوٹی عمر جو اتھے ہی ہو سی، جنازہ اٹھیا ہو سی، اہل بیت کے اکابر موجود ہو گئے، دروازہ رسول پر جنازہ رکھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر اندر گئے، حضرت عائشہ حضور ابا جی کی میت باہر پئی ہے، ابا جی میں آگے تے تو آنکھ چھوڑے، فرمایا نہیں اب کی حضور انہاں آکھے ایسے لے میں نے صاحب چلنے مت عائشہ اے سمجھیو میں علی خلیفۃ المسلمین ہے تے مت میں نے کو اترا کے آ کے جو ڈر کے آ کے جناب عمر بھی کبھی کو نا کافر لے تے ہون کا ساتھ نکل گیا، انہاں آکھیا میں غلام بن گیا تھا، امیر المومنین بھی کڑے خامد ہی بنایا اس کی دعاواں کا نتیجہ اے آیا ہے حاضر، فرمایا جلدی آؤ دفن کرو، چلے آپ کے چھوڑے